علماء نے ادب کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ کبھی ضرورت کے مطابق آپ شہر رسول میں سڑکوں پر سے بھی گزریں گے، گلیوں سے بھی گزریں گے۔ اگر راستے سے کہیں آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو سرکار کا گنبد خضرا شریف نظر آ جائے، ادب کا دامن نہ چھوٹے۔ فرمایا چاہے دن میں 100 مرتبہ یہ واقعہ ہو کہ آپ راستے سے گزریں اور آپ کو گنبد خضرا شریف نظر آئے تو جیسے ہی گنبد خضرا شریف پر نظر پڑے وہیں پر سراپا ادب بن کر کھڑے ہو جائیں، پہلے سرکار کو سلام پیش کریں، پھر اپنے کام کے لیے آگے بڑھیں۔ میاں وہاں کا لمحہ لمحہ ادب کا ہے، وہاں کا ذرہ ذرہ ادب کا ہے، اور کوئی بھی گلی کوچا ہو علماء نے ادب کی تعلیم دی کہ اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، کسی گلی کوچے سے گزر رہے ہیں، ادھر سے کوئی جانور آ رہا ہے، چاہے بکری ہو، چاہے کتا ہو، چاہے بلی ہو، تو علماء نے تاکید کی کہ خبردار اس جانور کو راستے سے ہٹانا نہیں، اس پر راستہ تنگ نہ کرنا، بلکہ ادب یہ ہے کہ خود سراپا ادب بن کر کے کھڑے ہو جانا، پہلے وہ جانور گزر جائے اس کے بعد تم گزرنا، کہ وہ جانور شہر رسول کا جانور ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ اس لباس میں، اس شکل میں کہیں کوئی اپنے وقت کا عظیم المرتبت ولی کامل نہ ہو کہ جو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھر رہا ہو۔ ایسے واقعات شاہد ہیں، ایسے معاملات شاہد ہیں۔ تائیدی طور پر بہرحال میں پھر اس واقعے کو حصول برکت کے لیے بتا دوں۔ اس واقعے کو ہمارے آقائے نعمت مرشد برحق سیدی سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سفر حج کے موقع پر جاتے ہوئے تقریر میں بیان فرمایا، حصول برکت کے لیے کہ ذہن میں بات بیٹھ جائے اور ادب کے جذبات اور پختہ ہو جائیں، اللہ جب بھی وہ دن نصیب فرمائے تو میاں ادب کے جو مسائل بتا رہا ہوں ان کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ حضرت نے واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو علی قلندر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید حج کے لیے جانے لگا، اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے آیا۔ آپ نے بہت سی نصیحتیں کی، مسائل بتائے، اور بار بار آخر میں یہ تاکید کی کہ اے میرے مرید، جب تو شہر مدینہ میں پہنچنا تو خبردار وہاں کسی کو تکلیف نہ دینا، حتیٰ کہ وہاں کے کتے، بلی، بکری، کوئی جانور ہو، تیری طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، ان کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، اور کوئی تکلیف تجھے آئے تو صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو میرے شہر مدینہ میں آیا اور اسے کوئی صدمہ پہنچا، کسی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی اور اس نے شکایت نہیں کی بلکہ خوشی کے ساتھ وہ تکلیف کو برداشت کر لے گیا، تو میرے اس امتی کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میاں تھوڑا صبر کا دامن ہاتھوں میں رہے، شکایت کے الفاظ زبان پر نہ آنے پائیں۔ ایک پیر نے اپنے مرید کو نصیحتیں کی، روانہ کر دیا۔ سرکار مجاہد ملت فرماتے تھے کہ آپ کے یہ مرید آئے، حج کیا، مدینہ طیبہ گئے، اپنے پیر کی نصیحتوں پر مکمل عمل رہا، لیکن وقت کی بات کہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں مغرب کی نماز کے لیے اذان ہو رہی تھی، ان کو کچھ دیر ہو گئی، یہ تیزی کے ساتھ آ رہے تھے کہ جماعت چھوٹنے نہ پائے۔ دیکھا کہ ایک کتا اپنے اگلے پیروں کو سمیٹے ہوئے مسجد نبوی شریف کے باب جبریل شریف کے سامنے، جہاں سے سرکار کا روضہ پاک اور نیچے کی دیواریں صاف نظر آتی ہیں،
بیٹھا ہوا ٹکٹکی باندھے ہوئے سرکار کے روضے پاک کی دیواروں کو اور مسجد نبوی شریف کے اندر دیکھ رہا ہے۔ یہ تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، خیال نہیں رہا ان کا پیر کتے کے اگلے پیر کے بازوؤں سے ٹکرا گیا، اس کا بازو چھل گیا، خون جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کے تڑپ گئے، جو ہو سکا مرہم پٹی کی کپڑا باندھا، لیکن تڑپ رہے ہیں یہ کیا ہوا شہر رسول میں۔ وہاں کے کتے کو تکلیف پہنچ گئی، میرے پیر نے اتنی وصیت کی تھی، واپسی میں ان کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت فرماتے تھے یہ مرید با وفا تھے، با ادب تھے، جب تک شہر رسول میں رہے روتے رہے، معافی مانگتے رہے، کیونکہ قصدن ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر جب لوٹ کر آئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے پیر و مرشد حج کا ایک ایک معاملہ پوچھ رہے ہیں، یہ بتاتے جا رہے ہیں، لیکن دل میں دھڑکن ہے کہیں شہر مدینہ کی بات نہ آ جائے، اور بات آ کر رہی۔ آپ کے پیر و مرشد نے پوچھا کہ اے میرے مرید یہ بتا کہ میرے آقا کے شہر میں تجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ بھئی جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، انکار کر نہیں سکتے تھے، رو پڑے بلک کر کے، اے میرے آقا آپ کو میری نیتوں کا، دل کی کیفیتوں کا علم ہے، جان بوجھ کر نہیں، انجان میں یہ واقعہ ضرور ہو گیا کہ ایک کتے کو اس طرح تکلیف پہنچ گئی ہے۔ جب انہوں نے روتے ہوئے یہ عرض کیا تو حضرت فرماتے تھے کہ سیدنا ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے داہنے ہاتھ کی آستین کو سمیٹا اور داہنا بازو کھول کر دکھایا اور فرمایا اے میرے مرید یہ ہے تیرے پیر کے زخم کا نشان۔ اس شکل میں کوئی اور نہیں تھا، تیرا شیخ کتے کی شکل میں نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میاں شہر رسول کا مقام وہ ہے، اسی لیے حکم ہے تعظیم کا، ادب کا، کہ کوئی جانور بھی سامنے آ جائے اس کا ادب کرنا، راستہ تنگ نہ کرنا، پہلے وہ گزر جائے اس کے بعد تب گزرنا۔ تو وہاں کا ذرہ ذرہ، کوچا کوچا، ایک ایک گلی ادب کی ہے۔